بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور اپنے نئے یوٹیوب چینل سلمان مرزا اسٹوڈیو میں آپ سبھی کو خوش آمدید کہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ حضور والا ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، آنے والے دنوں میں اگر آپ عمرہ کرنے کا پلان کر رہے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، یا سال 2026 کے حج کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یعنی سال 2026 میں آپ حج کرنے سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ ہدایت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اکثر پاکستانی وہاں پر جا کے جو حرکتیں پہلے کر رہے ہوتے تھے، اب ان کو سختی سے منع کر دیا گیا ہے، اور اگر آپ یہ حرکتیں کرتے ہوئے پکڑے گئے تو آپ کو سنگین سزا کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کے ولاگ میں دو خبریں میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو بڑی افسوسناک خبر ہے، ایک اور پاکستانی جس پر پچھلے دنوں حد نافذ کر دی گئی، سعودی عرب میں موجود تھا۔ حد نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب اس کو سزائے موت سنا دی گئی ہے، اب اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ کیوں کیا گیا ہے یہ سارا معاملہ، کیوں ہوا، پاکستانی کیوں وہاں پر جا کے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اور دوسرا، ایک ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے آنے والے ان لوگوں کے لیے جو کہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں یا پھر حج 2026 کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ جناب، پہلے ذرا پاکستانی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ جناب، اس پاکستانی کا نام ہے بہادر خان، یہ سعودی عرب کے اندر موجود تھے، اور پچھلے دنوں ان پاکستانی پر حد نافذ کر دی گئی۔ کیوں نافذ کی گئی؟ سمپل سی بات ہے، سعودی عرب کے اندر اگر آپ دو چیزیں کرتے ہوئے پکڑے گئے بھائی، دو چیزیں کرتے ہوئے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے، مطلب کسی قسم کی کوئی معافی نہیں، کوئی بحث و مباحثہ نہیں ہے، سیدھا سیدھا اس پر حد نافذ کر دی جاتی ہے۔ ایک جناب، اگر آپ منشیات کی ترسیل کرتے ہوئے پکڑے گئے، لاتے لے جاتے ہوئے پکڑے گئے، منشیات کا استعمال کرتے ہوئے پکڑے گئے، کوئی معافی نہیں ہے، سر دھڑ سے الگ کیا جائے گا، آپ کو سر قلم کی سزا سنا دی جائے گی۔ دوسرا، جادو ٹونا، اگر آپ یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے تو بھائی اس چیز کی معافی ہے ہی نہیں۔ پورا آپ ایک سسٹم فیس کرتے ہیں، پورا ٹرائل ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جناب ان دونوں کاموں میں اگر کوئی ملوث پایا گیا تو اس کو انہوں نے معاف کر دیا گیا، اور نہیں جناب، ان کا معافی کا اصول ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کے پاس سے منشیات برآمد ہوئی، بھائی آپ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا، اور انصاف کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ ان کا نام پورا جو بتایا جا رہا ہے بہادر خان اکبر سعید خان ہے، ان سے منشیات برآمد ہوئی اور یہ منشیات کی ترسیل کا کام کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ دو اور شہری تھے، عبد الباری اور جان گل، ان کو بھی سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور یہ جو بیسکلی کام کر رہے تھے، یہ منشیات کی لینے لے جانے کا کام کر رہے تھے، دونوں پکڑے گئے، ان کے پاس منشیات برآمد ہوئی، ان کا کیس چلا، کیس چلنے کے بعد مختلف جگہوں پر جاتا ہے، آپ اپیل کرتے ہیں پر ہائی کورٹ میں، اس کے بعد آپ جا کے اپیل کرتے ہیں شاہی خاندان سے، لیکن اس کے بعد جو شاہی خاندان ہوتا ہے وہ بھی ان اپیلوں کو رد کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ان کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ خدا را بھائی، آپ کو کوئی بھی کم پیسوں میں عمرہ کرا رہا ہے، کوئی بھی چیز لے جانے کی بات کر رہا ہے، کچھ مت کیجیے گا۔ آپ سے اگر کم پیسوں میں عمرہ کرا رہا ہے آپ بالکل کریں، لیکن اگر کچھ لے جانے کو کہے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں بھائی آپ نے اللہ کی خوشنودی کے لیے ہمیں سستے میں عمرہ کروا رہے ہیں یا فری میں عمرہ کروا رہے ہیں، لانے لے جانے کے لیے۔ ٹریول ایجنسی نہیں ہے، دنیا جا کے ٹریول ایجنسی آپ کو جو سامان بھیجنا ہے اس کے تھرو بھیج دیجیے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اسکیم چل رہا ہے، ہزاروں لوگ اس سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، تو خدا را یہ کام وہاں پر جا کے نہیں کیجیے گا۔ ایک خبر تو یہ ہو گئی۔ دوسری خبر جو بڑی خبر ہے، اور کیونکہ عمرہ زائرین کے لیے اور حج زائرین کے لیے مخصوص یہ بات کہی گئی ہے، اب حرم شریف کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ منورہ یا حرم شریف خانہ کعبہ میں جو لوگ جا کے ویڈیوز بنا رہے ہوتے تھے، ٹک ٹاکس بنا رہے ہوتے تھے، تصاویر بنا رہے ہوتے تھے، پکچرز بنا رہے ہوتے تھے، اور اس سارے عمل کے دوران ایک عجیب قسم کی طوفان بدتمیزی بھی ہو رہی تھی۔ اچھا، میں تمام لوگوں کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کچھ لوگ جاتے ہیں، کچھ لوگ جا کے اپنی یادگار کے طور پر ایک تصویر کھنچواتے ہیں کہ جناب ہم ایک تصویر کھنچوا رہے ہیں، ہم آئے تھے، دوبارہ ہمارا آنا نصیب ہو نہ ہو تو ہماری ایک یادگار کے طور پر تصویر ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے تھے اور ٹک ٹاک بنانے کے دوران طوفان بدتمیزی کر رہے ہوتے تھے، مطلب کیمرے میں بیٹھ کے رونے کا کیا مقصد ہوتا ہے یار؟ مجھے اس بات کو سمجھ نہیں آتی کہ یار کیمرے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور عام لوگ کو چھوڑیے، بڑی بڑی سیلیبریٹیز اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہوتی تھی، وہاں پر جاتے تھے، ایک بندے کو کہتے تھے اس اینگل سے ویڈیو بنانا، اس اینگل سے ویڈیو بنانا، اور جب میں رو رہا ہوں یا میں رو رہی ہوں تب میری ویڈیو بنانا۔ یہ تمام چیزیں اب سختی سے منع کر دی گئی ہیں۔ اب یہ کہا گیا ہے کہ حرم شریف کے اندر اور مدینہ منورہ میں آپ موبائل جو ہے نا تصویر کے لیے، ویڈیو کے لیے، تصاویر کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی اس کی کوئی پینلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی ہنگامی بنیادوں پر ایک کام شروع کیا گیا، اب شرطیں آئیں گے، آپ کو منع کریں گے جناب موبائل کا استعمال نہیں کیجیے، یعنی تصویر نہیں بنائیے، ویڈیو نہیں بنائیے، اب یہ آپ کو منع کریں گے۔ کوئی آپ پہ چلان نہیں ہوگا، کوئی فائن نہیں ہوگا، کوئی گرفتاری نہیں ہوگی، کوئی سزا نہیں ہوگی، لیکن یہ آستے آستے
آپ پہ امپلیمنٹیشن کرنا شروع کر دی جائے گی، کیونکہ obviously جب انہوں نے قانون بنا لیا ہے تو اس پر آنے والے دنوں میں انہوں نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے، لازمی کرانی ہے، لیکن بے تحاشا لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا۔ ابھی بھی لوگ جاتے ہیں، اچھا میں پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یار لوگوں کا مقصد صرف اور صرف، بہت سارے لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک یادگار کے طور پر ایک تصویر لے لیں کہ ہم یہاں آئے تھے، اللہ کے حضور ہم نے سجدہ ریز ہوئے تھے، تو اس کی ایک یادگار کے طور پر تصویر ہوتی ہے، لوگ جذباتی جاتے ہیں، لوگوں کا ایمان جاگ جاتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن کچھ لوگوں کی وجہ سے تمام لوگوں پر پابندیاں ہوتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عجیب قسم کے ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں کچھ لوگ، عجیب طرح کی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اب اچھا اس میں بھی اب لوگ پتہ ہے کیا بات کر رہے تھے، میں نے بھی کچھ لوگوں کے کامنٹس دیکھ رہا تھا جب اس خبر کے نیچے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس لیے کیا گیا ہے، اس لیے نافذ کیا جا رہا ہے تاکہ جو شرطے کی خواتین کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی یا ان کے ساتھ جو ایک ناروا قسم کا سلوک ہوتا ہے نا، اس کو کیمرے میں قید نہ کیا جائے۔ آپ نے دیکھا کہ بھی خاتون کو تھپڑ مارنے کا واقعہ تھا، وہ کسی نے ویڈیو بنا لی تھی، اس کے علاوہ دھکے دینے کا واقعہ اس کی کسی نے ویڈیو بنا لی تھی، نماز پڑھتے ہوئے جو ہے نا پرس چھین لیا تھا، کچھ کہا تھا کہ بھائی آپ یہاں نماز نہ پڑھیں، اس کی ویڈیو بنا لی تھی۔ لیکن اگر آپ ان تمام واقعات کو دیکھیں گے نا، میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی شرطے بالکل صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، ہر دفعہ صحیح ہوتے ہیں، یار کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن زیادہ تر اوقات غلطیاں ان کی ہوتی ہیں کیونکہ ایک پاتھ بنایا گیا ہوتا ہے، اس پاتھ پہ چلنا ہے۔ جب میں گیا تھا عمرہ کرنے کے لیے، کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتایا ہوا تھا کہ بھائی یہاں سے نہیں آنا، وہاں سے آنا ہے، ادھر سے نہیں آنا۔ لوگ اس بیریکیڈ سے اوپر چھلانگ کر آ رہے ہوتے تھے، کیونکہ دیکھتے تھے یار چھوڑتا نہیں ہے، چلو چھلانگ لگا دیتے ہیں، پھلانگ کے چلے جاتے ہیں، یہ سب کام کر رہے تھے۔ لیکن اب انہوں نے کلیئرلی کے ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ آپ نے موبائل کا استعمال نہیں کرنا ہے، نہ ہی آپ نے ویڈیو بنانی ہے، نہ ہی تصاویر بنانی ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہوئے پکڑے گئے، کوئی آئے گا آپ کو منع کرے گا، فی الحال کہے گا نہیں جناب یہ نہ کیجیے، مہربانی ہوگی آپ کی، آپ ایسا نہیں کیجیے، کیونکہ اصول بنا دیا گیا ہے۔ غالباً یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ اب اس کو لکھ کے لگا دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو آگاہی ملے، لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ ابھی تک تو لوگوں کو زیادہ اس کا آئیڈیا نہیں ہے، اور obviously جو یہ خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہوتی ہیں، ہر بندے کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ پوری دنیا سے وہاں پر مسلمان جاتے ہیں اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، لیکن یہ خالصتاً حج 2026 کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اب وہاں پر کسی قسم کا ٹک ٹاک بنانا، ویڈیو بنانا، تصاویر بنانا یہ ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ فی الحال کوئی چالان نہیں، کوئی اس پر مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس پہ کوئی سزا نہیں ہے، کوئی فائن نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں پر اس پہ سختی سے امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے فائن بھی ہوگا، پھر گرفتاری بھی ہوگی، پھر سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کی ان دونوں خبروں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کوئی بھی واقعہ مجھ سے شیئر کرنا چاہیں، آپ فیس بک پر شیئر کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو واقعات ہوتے ہیں ان کی مرضی سے، اگر وہ اپنی مرضی سے شیئر کرنا چاہیں اور چاہتے ہیں کہ میں اس پر بات کروں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس پر ولاگ ضرور بنائیں۔ اس کا مقصد صرف آگاہی پھیلانا، اس جسٹ فار انفارمیشن، اس کے علاوہ اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتے، انفارمیشن پرپس کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ بتائیے گا آپ کی اس تمام چیزوں پر کیا رائے ہے، کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ مین وائل اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔